ہمارا خدا عظیم خدا ہے جو ہماری زندگیوں کے اندر بڑے بڑے عجیب کام کرتا ہے. اور اگر آپ کبھی بھی کسی وقت میں بھی آپ اپنی زندگیوں کے اندر کمی کو محسوس کرتی ہیں یا یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری چیزیں رک رہی ہیں یا یہ سمجھ رہی ہیں کہ ہماری برکتیں رک رہی ہیں، تو ایک نام پکاریے، وہ کیا ہے؟ ایل شدائی. اور میں نے ان دنوں میں جو ہے جب اس کو سنا رہا ہوں میں خود اس کا ایکسپیرینس کر رہا ہوں. اور سنانے سے پہلے میں اس کو اس ہفتے میں خداوند سے کہتا ہوں کہ خداوند تو اس کا ایکسپیرینس خود مجھے دے تاکہ میں جب سناؤں تو مجھے دلیری ہو، اور خداوند ایسا ہی کر رہا ہے. آمین. اور وہ آپ کی زندگیوں کے اندر بھی ایسا کرنا چاہتا ہے. تو ہم نے الوہیم کی پر بات کی، یہوہ کی پر بات کی، اور آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ادونائی کی پر. کس کی پر بات کریں گے؟ ادونائی. بولیے ادونائی. پھر سے بولیے، زور سے بولیے، زور سے، پھر سے. آمین. پریز دی لارڈ. الوہیم کا ترجمہ کیا ہے؟ خدا. جو ہماری بائبل میں آیا ہے وہ کیا ہے؟ خدا. یہوہ کا ترجمہ کیا ہے؟ خداوند. ٹھیک ہے. اور ایل شدائی کا ترجمہ کیا کیا گیا ہے؟ خدائے قادر مطلق یا قادر مطلق خدا. ٹھیک ہے. یہ کیا گیا ہے. تو یہ اس کی ذات سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی کہ الوہیم میں اس کے وجود کی قدرت اور جلال نظر آتا ہے. یعنی وہ کریٹر ہے، وہ خالق ہے. اور یہوہ میں وہ اپنے آپ کو راست بازی، پاکیزگی اور محبت اور فدیہ دینے والے خدا کے طور پر ظاہر کرتا ہے، اور عہد کے خدا کے طور پر وہ اپنے آپ کو پیش کرتا ہے. اور جب ایل شدائی کی بات کرتے ہیں تو وہ کیا ہے کہ وہ جو ہے فضل کرنے والا ہے، فراوانی سے عطا کرنے والا ہے. ٹھیک ہے. اور جو قوت دیتا ہے، جو ہے وہ فراوانی دیتا ہے، اور جو تسکین دیتا ہے، پرورش کرتا ہے اور پھل بخشتا ہے. آمین. سو وہ اس طور پر سمجھتے ہیں کہ میری زندگی کے اندر پھل نہیں ہے تو وہ پھل پیدا کرے گا. جہاں پر بنجر پن ہے وہاں پر وہ کیا کرے گا؟ اس زمین کو نہ صرف زرخیز کرے گا بلکہ اس کو پھلدار کرے گا. ٹھیک ہے. اور آسمان کو جہاں پر سمجھتے ہیں کہ آسمان سخت ہے، وہ آسمان کو کیا کرے گا؟ کھول دے گا. زمین کو سخت ہے اس کو نرم کر اس میں سے برکت کو دے گا، بارش برسائے گا، عطا کرے گا اور فراوانی عطا کرے گا. آمین. اور یہ نام جو ہے یہ تقاضا کرتے ہیں انسان کے لیے کہ وہ اس ہستی کے مطابق ڈھلے جس کی صورت پر وہ کیا کیا گیا ہے؟ وہ بنایا گیا ہے. آمین. اور جس نام کے اوپر آج میں بات کرنے جا رہا ہوں اس میں دو چیزیں اہم ہیں. ٹھیک ہے. وہ کیا ہے؟ دو چیزیں اہم ہیں. وہ ہے عطائت اور خدمت. کیا ہے؟ بولیے. ہم بڑے سمپلی انداز میں یہ بات کرتے ہیں اور یہ سنتے آئے ہیں کہ یہوہ کا جو ہے وہ متبادل نام کیا لیا جاتا ہے؟ بولیے. ادونائی کہا جاتا ہے. ہم صرف اس طریقے کے ساتھ جو ہے اس نام کو رکھتے ہیں کہ اگر میں نے یہوہ نہیں کہنا تو کیا کہنا ہے؟ بولیے. ادونائی کہنا ہے. سو اس طریقے کے ساتھ ہم نے اپنے آپ کو وہ اتنا محدود کر دیا اس نام سے کہ ہم نے اسے جاننے کی کوشش نہیں کی ہے. لیکن آج میں آپ کے اوپر ادونائی کو کھولوں گا، اس ورڈ کو، اس کے مطلب کو، اور بائبل مقدس میں اولڈ ٹیسٹمنٹ میں، نیو ٹیسٹمنٹ میں اور انبیاء کی کتابوں میں سے جو ہے ہم بات کریں گے تاکہ ہم اس کو سیکھ سکیں. آمین. ادونائی کا بھی ترجمہ بائبل مقدس میں خداوند ہی کیا گیا ہے. اور اس کا جو ہے وہ پہلا حرف جو ہے انگلش میں یہ ایل بڑا اور پھر باقی چھوٹے LORD ٹھیک ہے کیا گیا ہے. اور یہ جو ہے
غالباً پرانے عہد نامہ میں یہ 300 مرتبہ تقریباً 300 مرتبہ آیا ہے. اور غور سے سنیے، ان باتوں کو آپ بڑے غور سے سننا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ آپ خدا کے ناموں کو سمجھ سکیں. اس کا مقصد کیا ہے کہ ہم خدا کو جانیں، اچھے طریقے کے ساتھ جانیں خدا کو، اور ہم اپنے وہ بچوں کو، اپنے خاندان کو وہ اس کو سکھا سکیں. آمین. اور یہ بات اہم ہے کیا کہ یہ تقریباً ہمیشہ جمع اور اضافی صورت میں جو ہے وہ نظر آتا ہے. ٹھیک ہے، جمع جیسے ہم کہیں گے جیسے خداون ہے، جس کا مطلب ہے جہاں پر بھی خداون ورڈ استعمال ہوا یا ادونائی یا عبرانی میں استعمال ہوگا تو اس کا مطلب میرے آقاؤں. ٹھیک ہے، کیا ہے کہا گیا ہے؟ میرے آقاؤں. آقاؤں کا کیا مطلب ہے؟ ایک سے زیادہ. اس میں جمع کی صورت میں یہ آپ کو ادونائی یہ نظر آئے گا. کس میں نظر آئے گا؟ جمع کی صورت میں. ٹھیک ہے، اور یہ بات تثلیث کے تصور کی تصدیق کرتی ہے. ٹھیک ہے، جیسا کہ جو ہے جو خدا کا نام الوہیم ہے، اس میں بھی کون سا تصور پایا جاتا ہے؟ تثلیث کا تصور پایا جاتا ہے. اور یہ بھی جمع کی صورت میں آپ کو نام ملتا ہے الوہیم. اور اس کے ساتھ ساتھ ادونائی بھی جو ہے یہ ورڈ میں کیا پایا جاتا ہے؟ بولیے، جمع کی صورت پائی جاتی ہے. آمین. تو گویا جب ادونائی کہتے ہیں تو اس کا کیا مطلب بنتا ہے؟ آقاؤں. ٹھیک ہے، ایک سے زیادہ جو ہے اس میں ملتا ہے. اور یہی لفظ جو ہے وہ انسانوں کے لیے بھی تقریباً 215 مرتبہ جو ہے وہ استعمال ہوا ہے، جس میں مختلف طریقے کے ساتھ اس کا ذکر آتا ہے، جس میں آقا، جناب اور خداوند ترجمہ کیا گیا ہے انسانوں کے حوالے سے بھی. ٹھیک ہے، یعنی خدا کے تعلق سے جب استعمال ہوتا ہے تو یہ کس طریقے کے ساتھ استعمال ہوتا ہے؟ بولیے، یہ جمع کی صورت میں ادونائی کی صورت میں استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور جب یہ آپ انسانوں کے حوالے سے یہ بات کریں گے تو وہ کس صورت پر آتا ہے؟ یہ میرا آقا، جناب یا خداوند ترجمہ ہوا ہے. میری بات سمجھے آئی؟ ٹھیک ہے، لیکن زیادہ تر جو ہے آپ کو یہ خداوند کی کئی جگہوں پر خداوند ہوگا، لیکن زیادہ تر آقا یا مالک کا ورڈ جو ہے وہ استعمال نظر آئے گا. جیسے پیدائش 24ویں باب میں جو ابراہیم کا جو خادم الیعزر تھا وہ کیا کہتا ہے؟ میرے آقا، میرے مالک ابراہیم. ٹھیک ہے، میرے آقا، میرے مالک ابراہیم. تو گویا آپ یہ کہیں گے کہ اس کا جو الیعزر ہے وہ ابراہیم جو انسان ہے اس کے حوالے سے بھی کیا بات کرتا ہے؟ میرا مالک یا میرا آقا. آمین. اور پھر وہ کیا کہتا ہے؟ اور وہ یہ بھی کہتا ہے مبارک ہو یہوہ اور میرے مالک ابراہیم کا خدا. ٹھیک ہے، کیا کہتا ہے؟ میرے مبارک ہو یہوہ، یعنی مبارک ہو خداوند، میرے آقا ابراہیم کا خدا. تو گویا اس طرح سے یہ وہ بات کرتا ہے. اور یہ بھی قابل توجہ بات ہے، کیا ہے؟ جو لفظ ادونائی ہیں کئی مرتبہ یہ ہے لفظ مالک کے ذریعے سے جو ہے اس کا ترجمہ کیا گیا ہے. اس طرح سے ترجمہ کیا گیا ہے مالک کی صورت میں. اور پھر تثلیث کی طرف یہ اشارہ اس نام میں اور بھی زیادہ نمایاں طور پر تصدیق ہوتا ہے جب ہم زبور 110 میں اس کا استعمال دیکھتے ہیں. ان الفاظ میں کیا ہے؟ خداوند نے میرے خداوند سے کہا، یہوہ نے میرے خداوند سے کہا. ٹھیک ہے، یہوہ نے میرے ادونائی سے کہا، میرے دہنے ہاتھ بیٹھ جب تک میں تیرے دشمنوں کو تیرے پاؤں کی چوکی نہ کر دوں یا نہ بنا دوں. اور خدا یسوع مسیح نے متی کی انجیل میں اس کا ذکر کیا، پطرس نے بھی ذکر کیا، اور عبرانیوں کے خط میں بھی آپ کو اس کا ذکر جو وہ ملتا ہے. پہلا باب 13ویں آیت میں اور 10واں باب 12ویں 13ویں آیت میں عبرانیوں کے خط میں ملتا ہے. ٹھیک ہے، اور آپ کو جو ہے یہ حقیقتاً جو بات بتاتا ہوں، جب داؤد
جو تسلیل کے صرف ایک رکن کے بارے میں بات کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ ادونائی کا ذکر نہیں کرتا، وہ کس کا ذکر کرتا ہے؟ ایک رکن کا ذکر کرتا تسلیس کا۔ وہ کیسے ہے؟ جب اس آیت کو پڑھتے ہیں زبور 110 کی پہلی آیت میں، تو یہاں پر جمع ادونائی استعمال نہیں کرتا، بلکہ کیا کرتا ہے؟ وہ واحد صورت ادونی جو ہے وہ استعمال کرتا ہے۔ یعنی کس طرح سے؟ یہوہ نے میرے ادونی سے کہا۔ کیا کہا اس نے؟ یہوہ نے میرے ادونی سے کہا، ٹھیک ہے؟ تو یہ تثلیث کے دوسرے شخص یعنی مسیح کے تعلق سے وہ بات کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ کس طرح سے وہ بات کرتا ہے؟ یہوہ نے میرے ادونی سے کہا ہے۔ آمین۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ ادونائی کا جو ہے وہ ورڈ یا خداوند جس کا ترجمہ ہوا ہے آپ بائبل مقدس میں پڑھتے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس میں جو معنی جو یہ نام رکھتا ہے وہ کیا ہے؟ ملکیت یا آقائی جو ہے وہ صفت جو رکھتا ہے، یعنی ملکیت کو پیش کرے گا، مالک ہونے کو پیش کرے گا، اور آقا ہونے کو یہ پیش کرتا ہے۔ آمین۔ اور اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ خدا انسانی خاندان کے ہر فرد کا مالک ہے۔ آمین۔ لہذا جب آپ ادونائی کہتے ہیں تو آپ اسے اپنا مالک، اپنا آقا اور جو ہے اس کی ملکیت ہوتے ہوئے اسے پکارتے ہیں۔ آمین۔ اور اس بنا پر غور سے سنیے، وہ سب کی اس بنا پر چونکہ وہ مالک ہے اور ملکیت کا دعویٰ کرتا ہے کہ ہر ایک انسان، ہر ایک فرد جو زمین پر ہے وہ کیا ہے؟ میں اس کا آقا، اس کا مالک ہوں، اس کا خداوند ہوں، اس کا ادونائی ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے وہ اس بنا پر وہ سب کی غیر مشروط، کون سی؟ یعنی بغیر کسی شرط وہ عطائت کا مطالبہ کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور استثناء 10واں باب اس کی 17ویں آیت میں جو فکرہ خداوندوں کا خداوند جو ہے وہ ترجمہ کیا گیا ہے، تو اس کو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں آقاؤں کا آقا۔ کیا کہہ سکتے ہیں؟ اور اس میں انسان کی عطائت اور خدمت پر اس نام کی کیا ہوتی ہے؟ ہمیں دلیل واضح ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور جب اس کو ایک اور مثال آپ دیکھ سکتے ہیں، ملاکی کی کتاب اس کا پہلا باب اس کی 6 آیت میں جب پڑھیں گے تو وہاں پر کیا لکھا ہے؟ بیٹا اپنے باپ کی عزت کرتا ہے، نوکا اپنے آقا کی یا مالک کی، ٹھیک ہے؟ بس اگر میں باپ ہوں تو میری عزت کہاں ہے؟ اگر میں مالک ہوں تو میرا خوف کہاں ہے؟ یہوہ رب الفواج فرماتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو گویا آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ اگر میں مالک ہوں تو میرا خوف کہاں پر ہے؟ تو گویا اس میں کیا نظر آتی ہے؟ اس میں کیا آپ کو عطائت نظر آتی ہے؟ اس میں آپ کو کیا نظر آتا ہے کہ میں خداوند ہوں یا میں مالک ہوں؟ میں اگر آقا ہوں تو پھر خوف کہاں ہے؟ ٹھیک ہے؟ تو گویا جب میں ادونائی کو پکارتا ہوں تو ایکچولی جو ہے اس کو اپنا مالک کہتا ہوں، اپنا آقا کہتا ہوں۔ اور یوں 28-28 کے اندر بھی یہ بات اعلان ہوا ہے کہ ادونائی کا خوف ہی حکمت ہے۔ ہاللیلویہ۔ ٹھیک ہے؟ کس کا ہے؟ ادونائی کا ہی خوف جو ہے وہ حکمت ہے، ٹھیک ہے؟ لہذا اب ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ صرف ہم اسے یہ نہ کہیں کہ یہوہ کے جو ہے آلٹرنیٹو ہم یہ ورڈ استعمال کریں، یعنی یہوہ کی بجائے ہم کیا کہیں؟ ادونائی کہیں، ٹھیک ہے؟ ہمیں یہوہ کے بارے میں بات کی ہے کہ وہ جو ہے اس میں کہ کس طرح سے اپنی پاکیزگی، راست بازی اور محبت اور عہد باندھنے میں جو ہے یہ صفت آپ یہوہ نام میں دیکھتے ہیں۔ چھڑانے بچانے میں جو ہے وہ یہوہ نام وہ ظاہر ہوا ہے، لیکن جب وہ ادونائی کے طور پر اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے تو اس میں وہ ہم سے توقع کرتا ہے بغیر کسی شرط کے کہ آپ اس کی کیا کریں؟ ٹھیک ہے؟ عطائت کریں اور اس کی خدمت کریں۔ آمین۔ اور اس کو اپنا مالک مانیں، اسے اپنا خداوند مانیں۔ آمین۔
چلے اگر ہم اولڈ ٹیسٹمنٹ میں اس لفظ کے استعمال کو دیکھیں تو پھر ہمیں اس کا استعمال کس طرح سے ظاہر ہوتا ہے. پرانے عہد نامہ میں ادونائی کا استعمال واضح طور پر اس تعلق کو ظاہر کرتا ہے جو خدا اپنی مخلوق کے ساتھ رکھتا ہے, اور یہ بھی وہ ان سے جو ہے ان سے کیا توقع رکھتا ہے کہ کیا کرے, وہ اس کی اطاعت کرے. آمین. جس طرح سب سے پہلے ایل شدائی جو ہے وہ ابراہیم استعمال ہوا ہے, تو پیدائش جب 15 باب اس کی دوسری آیت میں پڑھتے ہیں تو آپ کو وہاں پر نظر آئے گا. یہ اس باب میں پہلی آیت میں جو ہے وہ استعمال ہوا ہے. ان باتوں کے بعد یعنی لوط کو بچانے کے بعد اور 4 بادشاہوں اور ان کی فوجوں کو شکست دینے کے بعد, جہاں یہ ظاہر کرتا ہے ابراہیم خود ایک بڑے گھرانے کا آقا تھا یا مالک تھا. ادون, ٹھیک ہے, کیا تھا؟ ادون تھا. اور ان باتوں کے بعد جب آپ 15واں باب اس کی پہلی آیت سے پڑھتے ہیں تو وہاں پر ذکر ہے, ان باتوں کے بعد یہوہ کا کلام ابراہیم پر رویا میں نازل ہوا, مت ڈر اے ابراہیم, میں تیری ڈھال ہوں, تیرا بہت بڑا اجر ہوں. تب ابراہیم جواب دیتا ہے, کیا جواب دیتا ہے؟ خدا کو ادونائی یہوہ کہہ کر مخاطب کرتا ہے. کیا کہتا ہے اسے؟ ادونائی کہہ کر کیا کرتا ہے, وہ مخاطب ہوتا ہے. اور وہ کیا کہتا ہے؟ یہ تسلیم کردہ کہ یہوہ آقا بھی ہے. یقیناً ابراہیم جانتا تھا کہ اس رشتے کا کیا مطلب ہے, کہ میں اسے جو ہے ادونائی کہہ رہا ہوں, میں یہوہ کو آقا یا مالک کہتا ہوں, تو اس کا کیا مطلب ہے. ٹھیک ہے, ہم اپنے زمانہ میں یا اس زمانے میں شاید اس بات کو جو ہے وہ اچھے طریقے کے ساتھ نہیں سمجھ سکتے, کیونکہ جو ہے وہ غلامی کے دن تھے. ٹھیک ہے, تو غلامی کے دنوں میں اس کی اہمیت تھی آقا ہونے کی, مالک ہونے کی. ہمیں بات سمجھ آئیے میری, چونکہ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں, ٹھیک ہے, اور جو ہے پرانے زمانہ میں غلام کی, آقا کی جو ہے یہ ٹرم وہاں پر چلتی تھی. جب ہم جو ہے وہ آقا کا مطلب جو ہے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کا کیا مطلب بنتا ہے کہ ایک طرف مکمل ملکیت اور دوسری طرف مکمل فرما برداری. ٹھیک ہے, ایک طرف مکمل کیا ہے بولیے ملکیت, اور دوسری طرف کیا ہے بولیے. اور جیسا کہ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ ابراہیم خود بھی کئی جو ہے وہ زندگیوں کے اوپر آقا تھا اور ان کا مالک تھا. ٹھیک ہے, اور اس لیے جب وہ یہوہ کو ادونائی کہہ کر پکارتا ہے تو وہ خدا کی مکمل ملکیت اور اپنے آپ اور خدا کے پورے حق کا اعتراف کرتا ہے. آمین. کہ جو کچھ وہ تھا اور جو کچھ اس کے پاس تھا, یعنی جو کچھ ابراہیم کے پاس ہے یا تھا, ٹھیک ہے, تو گویا اس میں آپ جو ہے وہ خدا کی ملکیت کے طور پر وہ اپنے آپ کو پیش کرتا ہے, اور اس لیے جو ہے ابراہیم وہ ادونائی کی کیا کرتا ہے, اطاعت کرتا ہے, اور اس کی کیا کرتا ہے, وہ فرما برداری کرتا ہے. اور ہم یہ جانتے ہیں کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں یا کرائسٹ کے زمانے میں بھی غلام اور جو ہے آقا کی جو ٹرم چلتی تھی وہ برائی, اس میں بری بات نہیں تھی. ٹھیک ہے, کیوں کہ خریدا ہوا غلام جو ہے اپنا آقا کے ساتھ کرائے کے خادم کی نسبت زیادہ قریبی تعلق رکھتا تھا. ایسے ہی ہے نا, اور جو ہے جب ہم پرانے زمانہ میں آقا یا غلام کی بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے, جو کرائے کا جو رینٹر یا جس کو اپنا اجرت کے اوپر ہوتا ہے, اس کی نسبت جو خریدا ہوا غلام تھا وہ کیا کرتا تھا, وہ زیادہ اپنے آقا کی کیا کرتا تھا, وہ خدمت کرتا تھا. ایون دو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اسرائیل میں جو ہے جو اجنبی ہے, ٹھیک ہے, جو اجرت کے اوپر خادم ہیں, وہ کیا کرتا ہے, فسا یا آقا کے گھر کی مقدس چیزوں میں سے نہیں کھا سکتا تھا. لیکن خریدا ہوا غلام کیا کرتا تھا, اپنے آقا کی کیا کرتا تھا,
اپنے آقا سے تعلق رکھتا تھا اور یوں خاندان کا رکن تھا اور اس امتیاز کا جب وہ حق رکھتا تھا، ٹھیک ہے، کہ وہ اس میں شریک ہو سکتا تھا۔ جب آپ خروج کی کتاب اس کا 2 باب اس کی 43ویں آیت سے 45ویں آیت پڑھیں، احبار کی کتاب اس کا 22واں باب اس کی 10ویں اور 11ویں آیت پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ غلام کو کیا کرنا تھا کہ غلام کو اپنے آقا کی حفاظت، مدد اور رہنمائی کا حق حاصل تھا، ٹھیک ہے، اور یہ رشتہ محبت سے بھی خالی نہیں تھا، ٹھیک ہے، یعنی جو ہے وہ غلام جو ہے وہ اس کے ساتھ محبت جو ہے وہ رکھتا تھا۔ اور غور سے سنیے، اولاد نہ ہونے کی صورت میں ایک غلام الیعزر ابراہیم کے پورے گھرانے کا وارث تھا، ایسا ہی ہے نا؟ میں اسے یہ کیا کہا، میرا نوکر الیعزر کیا ہے وہ پورے میرا خانہ دار ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن خدا نے کہا کہ نہیں، میں تجھے نسل دوں گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اس لیے زبور نویس خوب کہتا ہے، جب آپ زبور 123 اس کی 2 آیت پڑھتے ہیں، جیسے غلام کی آنکھیں اپنے اور جیسے لونڈی کی آنکھیں کیا ہے، تو وہ اس نے اس رشتے کو جب واضح طور پر بیان کیا ہے کہ غلام اور لونڈی کی جو ہے وہ آقا یا مالکن کے درمیان میں کیا تعلق پایا جاتا ہے۔ اس نے اسی سینس میں کہا، ہماری آنکھیں بھی جو ہے تجھ پر لگی ہے جب تک کہ تو ہم پر کیا کرے، رحم نہ کھائے۔ اور جب زبور 145 اس کی 15ویں آیت میں پڑھیں تو خدا کے خادموں کی زندگی میں ادونائی بطور آقا اور جو ہے آقا یا مالک، ادونائی جو ہے آقا اور مالک جو ہے وہ نظر آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ادونائی ابراہیم سے کیا کہتا ہے، مت ڈر اے ابراہیم، میں تیری ڈھال ہوں اور تیرا بہت بڑا اجر ہے۔ اچھا، وہ ابراہیم کیا کرتا ہے، اپنے آقا کی وفاداری پر بھروسہ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اگر ایک انسانی مالک اپنے غلام کے ساتھ محبت میں، کفالت میں اور حفاظت میں رشتہ قائم رکھ سکتا ہے تو یہوہ خدا جو اپنی مخلوق کا ادونائی ہے، آمین، کہیں بڑھ کر ایسا کر سکتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ سو گویا اس طریقے کے ساتھ آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اولڈ ٹیسٹیمنٹ کے اندر غلام اور آقا اور غلام یا مالک کا کیا رشتہ ہے، تو اسی طرز میں جب خدا یا ادونائی کے طور پر اپنی مخلوق کے ساتھ پیش آتا ہے تو اس رشتے کو استوار کرتا ہے کہ میں تمہاری یا تم میری ملکیت ہو، اور پھر کیا ہے، تم پوری کیا کرو، جو ہے وہ فرما برداری کرو، آمین۔ اور اس نام کے استعمال کی بہت ساری مثالیں آپ کو بائبل مقدس میں آپ کو نظر آتی ہے، ٹھیک ہے، اس کا تھوڑا میں ذکر آپ کے ساتھ کرنا چاہوں گا۔ موسیٰ، ٹھیک ہے، جب موسیٰ کو مصر جا کر بنی اسرائیل کو چھڑانے کا حکم دیا، غور سے سنیے، تو وہ خدا سے ادونائی کہہ کر مخاطب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کس طرح مخاطب ہوتا ہے، بولیے، خدا کو ادونائی کہہ کر مخاطب ہوتا ہے۔ سو پھر یوں اپنی زندگی اور خدمت پر خدا کے حق کو تسلیم کرتا ہے، آمین۔ اس لیے وہ جواب دیتا ہے، کیا جواب دیتا ہے، اے میرے آقا، اے میرے مالک، یعنی اے ادونائی، میں فصیح نہیں ہوں، یعنی تو مجھے بھیجنا چاہتا ہے خدمت کے لیے، میں مان لیتا ہوں تو ادونائی ہے، ٹھیک ہے، تو اے ادونائی، ٹھیک ہے، اے مالک، ٹھیک ہے، اے آقا، میں تو فصیح نہیں ہوں، ٹھیک ہے، میں بولنے میں سست ہوں۔ پھر وہ کہتا ہے اے میرے مالک، یعنی اے ادونائی، کسی اور کو بھیج دے۔ تب خدا کا غضب اس پر بھڑکا۔ وہ کیوں بھڑکا؟ اس لیے کہ وہ ادونائی جو ہے، ادونائی ہے، وہ آقا ہے، وہ مالک ہے، اسے خدمت دی ہے اس نے، تو اس لیے وہ اس کا غصہ بھڑکا۔ تو کئی دفعہ ہم یہ سوچ سکتی ہیں کہ خدا کا غصہ کیوں بھڑکا؟
اس لیے کہ وہ جائز آقا کی مرضی کو پورا کرنے میں جو ہے وہ کیا کر رہا ہے، وہ ڈر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے، یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ وہ آقا ہونے کی حیثیت میں کس طرح سے جو خادم، ٹھیک ہے، یا جو اس کے جن کو اس نے خدمت دی ہے وہ ٹھیک نہیں کرتے ہیں، وہ ان کو جو ہے وہ کیا کر سکتا ہے، سختی سے پیش آ سکتا ہے اور اس پر غضبناک بھی ہو سکتا ہے۔ اور پھر ایک اور بات سنیے، خدا جو کبھی ظالم یا منمانی کا آقا نہیں ہے، ایسا کام نہیں مانگتا جو کوئی نہ کر سکے، آمین، اور نہ ہی کبھی ایسی خدمت سونپتا ہے جس کے لیے وہ اپنے خادم کو تیار نہ کرے۔ اس لیے جب خدا نے موسیٰ کو بھیجنا تھا تو اس سے پہلے، بھیجنے سے پہلے اس نے وہ سب طاقتیں، وہ سب اختیارات اس کو دے دیے تاکہ جب وہ اس کی اطاعت کرے یا اس کو جائے تو اس کو مشکل پیش نہ آئے۔ لہذا وہ ادونائی کے طور پر جو ہے، یہوہ کے طور پر اس کے پر ظاہر ہوا ہے، لیکن ادونائی کے طور پر اس نے اس کو خدمت سونپی ہے تاکہ کیا کر سکے، وہ خدمت کا کام انجام دے سکے، آمین، پریز دی لارڈ۔ اس لیے وہ موسیٰ کو یقین دلاتا ہے کہ وہ خود اس کے لیے کیا کرے گا، کام سپلائی کرے گا، ٹھیک ہے، یعنی تیری مدد کرے گا۔ لہذا خدا اس کے ساتھ تھا، ادونائی اس کے ساتھ تھا، اس لیے موسیٰ جو ہے اس کی خدمت کو کر سکا ہے، آمین، پریز دی لارڈ۔ یشوع کو جب آپ دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے اندر بھی یہ بات نظر آتی ہے، جیسے خادم کی آنکھیں اپنے آقا کی طرف ہوتی ہے، ویسے یشوع شکست اور پریشانی میں ہدایت کے لیے اپنے خدا اپنے ادونائی کی طرف دیکھتا ہے، آمین۔ جدعون، ٹھیک ہے، جب جدعون کو مدیانیوں سے بنی اسرائیل کو چھڑانے کے لیے بلایا گیا تو وہ کہتا ہے، اے میرے آقا، یعنی اے ادونائی، میں اسرائیل کو کیسے بچاؤں؟ یہ کیسے کہتا ہے نا، میں کس طرح سے اسرائیل کو بچا سکتا ہوں، ٹھیک ہے۔ وہ کہتا ہے اے ادونائی، یعنی مالک، ٹھیک ہے، دیکھ میرا خاندان منسی میں کیا ہے، وہ کمزور ہے، سب سے چھوٹا ہے، میں اپنے باپ کے گھر میں سب سے چھوٹا ہوں۔ لیکن جب آپ قضات 6:15 میں پڑھتے ہیں تو خدا سے کیا جواب دیتا ہے، یقیناً میں تیرے ساتھ ہوں گا اور تم مدیانوں کو ایک ہی آدمی کی مارے گا، جیسے ایک آدمی کو مارتے ہیں نا، اسی طرح تو جب مدیانیوں کو وہ مارے گا۔ ان زبردستوں کو اس نے کیسے مار دیا؟ وہ ادونائی ہے، جب وہ جو ہے وہ اپنے خادموں کو اور اپنے نبیوں کو، اپنے لوگوں کو خدمت گزاری کا کام دیتا ہے یا اس کے لیے وہ بھیجتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، ادونائی کی حیثیت میں وہ ان کو قوت، ان کو زور دیتا ہے، آمین، پریز دی لارڈ۔ اور یہ نام داؤد کی زبان پر جب وہ اکثر پایا جاتا تھا، اور اس لیے وہ ایک خاص اہم عبارت ہے۔ جب دوسرا سیموئیل اس کا 7واں باب اس کی 18ویں آیت سے 20ویں آیت میں پڑھیں، یہاں پر 3 آیت میں یہ 4 مرتبہ وہ آتا ہے، 3 مرتبہ آتا ہے، بولیے 4 مرتبہ وہ آتا ہے، ذرا پڑھ لیجیے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکیں گے کہ ادونائی جو ہے ورڈ جب آپ نام پڑھیں گے تو اس کا کیا مطلب ہے، ٹھیک ہے۔ 18ویں اور 20ویں پڑھیے ذرا، یعنی 7واں باب اس کی 18ویں آیت میں۔ تب داؤد بادشاہ اندر جا کر خداوند کے آگے بیٹھا اور کہنے لگا، اے مالک خداوند، میں کون ہوں اور میرا گھرانہ کیا ہے کہ تو نے مجھے یہاں تک پہنچایا؟ تو بھی اے مالک خداوند، یہ تیری نظر میں چھوٹی بات تھی، کیونکہ تو نے اپنے بندہ کے گھرانے کے حق میں بہت مدت تک کا ذکر کیا ہے، اور وہ بھی اے مالک خداوند آدمیوں کے طریقہ پر۔ اور داؤد تجھ سے اور کیا کہہ سکتا ہے، کیونکہ اے مالک خداوند تو اپنے بندہ کو جانتا ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ اس میں وہ کتنی بار آپ کو نظر آتا ہے اس کا استعمال، 3 آیت میں 4 مرتبہ، ٹھیک ہے۔ وہ کیا کہتا ہے، ادونائی، یہوہ کہہ کے پکارتا ہے، ٹھیک ہے۔
वो समझता है कि मेरी हैसियत क्या है, मैं कौन हूँ ऐ अदोनाई यहोवा, मेरा घर क्या है कि तूने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। और दाऊद उससे और क्या कह सकता है, क्योंकि तू ऐ अदोनाई यहोवा अपने खादम को जानता है। ठीक है, हालेलुया। हालेलुया। और ज़बूर नवीस जो है इस्लाम को इसी हकीकी मफहूम में इस्तेमाल करता है। किस हकीकी मफहूम में, यानी जो है अदोनाई की मफहूम में, यानी मालिक और आका, मलकियत, और फिर किस में जो है खिदमत और अतायत में। ये दोनों बातों को आप ज़हन में रखिए। जब आप अदोनाई की बात करेंगे, इसमें मलकियत, मालिक होना, और फिर अतायत करना और फरमाबरदारी में जब लेंगे, यानी वही यहोवा अदोनाई है जिसका नाम सारी जमीन पर आलय है। इसे सब कुछ अपने कदमों तले रखा है। ज़बूर 8 जब पढ़ेंगे तो इसके अंदर ये चीजें नजर आएंगी। वो सारी जमीन का अदोनाई है। ज़बूर 97 5वीं आयत, जमीन को हुक्म दिया है कि वो अदोनाई की हुजूरी में कांपे। ज़बूर 114 उसकी 7वीं जब पढ़ेंगे, अदोनाई तमाम इलाहों से बुलंद है। ज़बूर 135 की 5वीं आयत। तो बतौर आका अदोनाई से अपने खादम की मलामत याद रखने की दरखास्त करता है। जब आप ज़बूर 89 उसकी 50वीं आयत आप पढ़ेंगे, मेरी आंखें तुझ पर लगी हैं ऐ खुदा ऐ अदोनाई। ठीक है, ज़बूर 141 उसकी 8वीं आयत। ठीक है, और फिर जब आप ज़बूर 109 उसकी 21वीं आयत से 28वीं आयत में पढ़ें तो उसमें जो बात बनती है कि क्या लिखा है, जैसे खादम अपने आका की तरफ देखता है और अपने आका अदोनाई से अपना मुकदमा संभालने और दुश्मनों के खिलाफ दफा करने की दरखास्त करता है। ये बातें आपको ज़बूर 109 उसकी 21वीं आयत से 28वीं आयत में नजर आएंगी। आमीन, बात समझ आ गई है आपको? अब देखिए कि ये वो अपने खादमों, यानी जो मूसा, यशवा, जुदाऊं, दाऊद, इनकी जिंदगियों के अंदर जो है अदोनाई जो है किस तरह से नजर आता है। और जब आप नबियों के जो है जिंदगियों में देखें तो वो जब उसका इस्तेमाल वो किस तरह से करते हैं। यसाया जो है वो इस नाम का जो है इस्तेमाल किस तरह से करता है। ये खुदा को अदोनाई के तौर पर देखने का रोया वो देखता था। ठीक है, जब आप यसाया 6 बाब पढ़ते हैं तो आप उसे खुदावन को कहाँ पर देखते हैं, जो है वो ऊंची जगह पर देखते हैं। ठीक है, तो वहां पर वो अदोनाई के तौर पर जो है वो उसको देखता है। ठीक है, और खुदा उसे क्या करता है, उसे जो है वो नबूवती काम के लिए वहां पर क्या करता था, रवाना करता है। आप सब इन बातों को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे, बताइए। इसे बड़े गौर से ये बातें सुनिए ताकि आप जब जो है ये जहन से निकाल दिए कि आप मुझे ये हवा की ऑल्टरनेटिव जो है इस्तेमाल करना अदोनाई, यहाँ तक हमने अपना जहन या वो बनाया हुआ है, इससे कहीं दूर है ये बात। हाँ, हम ऑल्टरनेटिव अदोनाई इस्तेमाल जरूर करते हैं, लेकिन इसका एक खास बाइबल मुकद्दस में, पूरी बाइबल मुकद्दस में, पुराने अहदनामा में और नए अहदनामा में इसका खास मतलब है। इसको समझना है। बात समझ आ गई आपको? आमीन। वो क्या कहता है, ये देखिए कि ये वो वक्त जो जब यसाया ने रोया दिखी थी, वो वहां पर क्या था, तारीकी थी, कौमी तारीकी का जमाना था। क्योंकि उजिया जो यहूदा का अजीम बादशाह था वो मर गया था। उसके मरने के बाद उसने क्या किया था, ये रोया, ये वो देखी थी। ठीक है, और ये नौजवान आदमी यानी यसाया, ठीक है, वो जब ये इस रोया को देखता है तो क्या कहता है, भाई मुकद्दस में लिखा है, जिस साल बादशाह उजिया मरा मैंने खुदा उनको देखा, यानी अदोनाई। उसका जमीनी आका और मालिक मर गया था, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है जब आकाओं का आका आसमान में अदोनाई जिंदा है, हालेलुया, और हुकूमत करता है। ये अदोनाई भी एक आसमान, एक तख्त पे बैठा हुआ है, लेकिन बुलंद और बरतर। आमीन। लेकिन उसका जो तख्त क्या था, बुलंद था और बरतर था। ठीक है, उजिया से कहीं बुलंद और बरतर था, तमाम जमीनी आकाओं और बादशाहों से ऊपर, क्योंकि ये अदोनाई रब्बुल फाज यहोवा भी है, हालेलुया, जिसका दामन हैकल से भर गया,
जिसका जलाल सारी जमीन पर छा गया। ये अदोनाई आग जैसे सराफीम से गिरा हुआ है, हालेलुया, जो न सिर्फ अपने 3 बार पाक यानी कद्दूस कद्दूस कद्दूस, ठीक है, उसके सामने आका के सामने क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, अपने आप को या वो सराफीम या अपने या वो चेहरे को छिपाते, अपनी आंखों को ढांपती हैं। उसकी वजह क्या है, क्योंकि एक्चुअली वो अदोनाई के सामने खड़े हैं, ठीक है, वो मालिक के सामने खड़े हैं। और इसलिए जब यशायाह इसकी रोया देखता है तो फिर वो एक्चुअली देखता है कि किस तरह से वो अतायत कर रहे हैं, ठीक है, ये अतायत के मानों में, क्योंकि वो अदोनाई है, हालेलुया। और जब ये आवाज सुनते हैं, मैं किसको भेजूं और कौन हमारे लिए जाएगा, ये खिदमत की पुकार जो है अदोनाई की तरफ से आती है, ठीक है, किसकी तरफ से आती है बोलिए, क्योंकि आयत 8 में यही नाम इस्तेमाल हुआ है, यानी अदोनाई। सो जो नबियों के बाद नबी की खिदमत के लिए बुलाए जाते हैं और अमूर किए जाते हैं, किसकी तरफ से, अदोनाई की तरफ से। तो नबियों को कौन अमूर करता है बोलिए, खिदमत कौन देता है बोलिए, अदोनाई, आमीन। वो आका जो अतायत और खिदमत का मुतालबा करता है। अगर आप खुदा को अदोनाई कहते हैं तो इसका क्या मतलब है फिर, इसका मतलब है मैं आका तो बस तस्लीम करता हूं, और वो कहता है कि अगर मैं मालिक और आका हूं तो मेरी इज्जत कहां है। मैं आका तस्लीम करता हूं, मैं अदोनाई जब तस्लीम करता हूं खुदा को, लेकिन मेरी इज्जत कहां है, मेरी खिदमत कहां है, मेरा डर कहां है, मेरा खौफ कहां है, ठीक है, बात समझ आई आपको। यिर्मयाह क्या कहता है, ये नबियों की बाबत बता रहा हूं, और ये रोने वाला नबी है, पैदाइश से पहले ही नबी मुकर्रर किया गया है। खिदमत की पुकार के जवाब में, जैसे जब मूसा को कहा गया, हाय अदोनाई यहोवा, देख मैं बोल नहीं सकता क्योंकि मैं तो बच्चा हूं, ठीक है। यिर्मयाह क्या कहता है, हाय अदोनाई यहोवा, देख मैं बोल नहीं सकता, मैं तो क्या हूं बोलिए, बच्चा हूं। यिर्मयाह 1:6 में जा पढ़ते हैं, ठीक है। वो यिर्मयाह के लबों को छूता है, कौन, अदोनाई, और अपनी हुजूरी और अपनी हिफाजत का वादा करता है उसके साथ। Yes. Amen. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. ये बात आप समझ रहे हैं, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं ताकि आप सब के सब ये इन बातों को तवज्जो के साथ सुने, ताकि एक्चुअली आप खुदा को समझ रहे हैं। आप इनामों के जरिए से जो है खुदा के तल्लुक में आने को समझ सकते हैं, ठीक है, अपने तल्लुक को समझ सकते हैं और उसके तल्लुक को अपने तल्लुक में जान सकते हैं, आमीन। अब हिजकिय्याह की बात सुनिए। हिजकिय्याह की नबूवत में यह अदोनाई यहोवा तकरीबन 200 मरतबा आया है, और ना सिर्फ इस्राएल के लिए बल्कि मुख्तलिफ नबूवतों के साथ, बल्कि आसपास की कौमों के बारे में भी आता है कि वो सब कौमों का क्या है, वो अदोनाई है। तो गोया ये जाहिर करता है कि अदोनाई सिर्फ इस्राएल पर, बल्कि चाहे वो माने या ना माने, जमीन की तमाम कौमों पर जो है वो आकाई का हक रखता है, आमीन। और बार बार कहा जाता है यहोवा जो अदोनाई है फरमाता है, और फिर कहता तुम जानोगे और वो जानेंगे कि मैं अदोनाई यहोवा हूं। ये हिजकिय्याह की किताब में 13:9 में 23:49, 24:24, फिर 28वां बाब उसकी 24वीं आयत है, ठीक है, फिर 29वां बाब उसकी 16वीं आयत में ये बातें लिखी हुई हैं। ये सिर्फ मैं आप इसको जो है राइट डाउन करना चाहते तो ये राइट डाउन करना। ये अदोनाई यहोवा ही है, गौर से सुनिए, जो चारों हवाओं को हुक्म देता है कि वो खुश्क हड्डियों पर फूंक मारे और वो जिंदा हो जाए, ठीक है। तो कहता है ये मैं नहीं जानता कि ये किस तरह से जिंदा हो जाती हैं, उसने कहा मैं अदोनाई ये कहता हूं, आमीन, तू कह, ठीक है।
हुक्म किसको कहा गया कि तू बुला नबूवत कर। तो गोया ये नबी और जो है नबी को मखसूस करने वाला या उसको मुकर्रर करने वाला ये कह रहा है, यानी जो अदोनाई अपने जो है वो खादम को यानी अपने नबी को कहता है तू नबूवत कर, तो ये क्या होगा बोलिए, जिंदा हो जाएंगी। बात समझ आई है? तो ये उसकी खिदमत को पेश करता है। आमीन। दानियल में 9 मर्तबा इसका इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। और सॉरी, दानियल 9वें बाब में जो है इसका जो 17 आयत में ये 10 मर्तबा आता है 9वें बाब में, ठीक है। इसका इस्तेमाल खास तौर पर नुमाया है जहाँ ये 17 आयत में 17 आयात में यानी 9वें बाब की 17 आयात हैं और इसमें 10 मर्तबा आता है, ठीक है। दानियल इसराइल की असीरी के मुल्क में रहता था जिसका बादशाह बहुत सी कौमों पर क्या था, अदोन था, यानी कौन था, बाबल का बादशाह नबूकदनेस्सर। बहुत सारी कौमों पर वो अदून था, यानी आका था या मालिक था। और उसकी कौम के लिए सिर्फ यहोवा अदोनाई है, ठीक है। और यहाँ पर वो बार बार वो इसका जिक्र करता है कि कौम ने क्या की है, बेवफाई की, और उसका वो इकरार करता है, ठीक है। इसलिए दानियल खुदा को अदोनाई कहकर पुकारता है। जब वो कौम और यरूशलेम की माफ़ी और बहाली के लिए दुआ करता है, वहाँ पर बहाली का जिक्र है। ऐ अदोनाई, वो अज़ीम और होलनाक खुदा जो उनसे अहद और रहमत रखता है, जो उससे मोहब्बत करते हैं, उसके हुक्मों पर जो है वो चलते हैं। हमने गुनाह किया, हमने बदी की, हम शरीर ठहरे, हमने बगावत की, हत्ता के तेरे अहकाम और फैसलों से हट गए। ये दानियल 9:4 के अंदर इसका जिक्र करता है। और 5वीं जब आप 19 आयत में पढ़ें तो लिखा है, ऐ अदोनाई सुन, ऐ अदोनाई माफ कर, ऐ अदोनाई तवज्जो दे और अमल कर, तखीर ना कर आप ही नाम की खातिर, ऐ मेरे खुदा तेरा खादम, दाए सर्वेंट, ठीक है। तो गोया जब खुदा के नाम अदोनाई के इस्तेमाल में से एक और जो हकीकत सामने आती है वो क्या है, वो है खिदमत। जहां कहीं खुदा को अदोनाई कहा गया है वहां लाजमन खिदमत और अतायद का तस्वर भी शामिल है, ठीक है। इसलिए जब आप अदोनाई पुकारेंगे तो फिर आपको क्या नजर आएगा, फिर खिदमत और अतायद नजर आएगी। तो अदोनाई सिर्फ नजात देने वाला नहीं बल्कि आका भी है, और आका खादम रखता है। आमीन। आका क्या करता है बोलिए, खादम रखता है, ठीक है। चंद एक बातें मैं जल्दी जल्दी कहना चाहता हूँ, जरा गौर से सुनिए। जो खादम का मफहूम आपको बाइबल मुकद्दस में निकलता है। पुराने अहदनामा में खुदा के लोगों ने बार बार अपने आप को खादम कहा है, ठीक है। ये सिर्फ मजहबी लक़्ब ही नहीं बल्कि एक हकीकी तलब को पहचान था। खादम वो है जो अपने आप को अपने आका के इख्तियार में दे देता है, अपनी मर्जी को छोड़कर अपने आका की मर्जी इख्तियार करता है, ठीक है। इसमें मूसा है, दाऊद है और फिर नबी आपको नजर आते हैं, ठीक है। ऐसा ही है, ठीक है। तो गोया आप ये देख सकते हैं कि इब्रानी लफ्ज़ जिसका तर्जुमा खादम किया गया है वो दरअसल जो गुलाम के मायने रखता है। ये लफ्ज़ मुकम्मल मलकियत और कामल फरमाबरदारी को जाहिर करता है, और गुलाम अपना नहीं वो अपने आका का होता है, ठीक है। ऐसा ही है ना। और जब आप नए अहदनामा में आते हैं तो वहां पर आपको खुदा वर्ड इस्तेमाल नजर आता है, ठीक है। और ऐसे ही है जैसे आप ओल्ड टेस्टामेंट में पढ़ते हैं अदोनाई के तौर पर जाहिर हुआ है, लेकिन यहाँ पर यूनानी लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है कुरियोस, ठीक है। क्या वर्ड इस्तेमाल हुआ है, कुरियोस, ठीक है। और ये बराह रास्त आका, मालिक, हाकिम के मायने रखता है। यीशु को खुदा कहा गया है, ठीक है।
नए अहदनामा में यीशु मसीह को बार बार खुदावन कहा गया है, ठीक है। ये महज एहतराम का लक़ब नहीं था जैसे जनाब, मालिक और आका कहा जाता है, ठीक है। जब कोई कहता है यीशु खुदावन है तो ये ऐलान करता है यीशु ही आका और मालिक है। और रोमियो 10:9 में लिखा है कि तू अपने मुंह से इकरार करके यीशु ही क्या है बोलिए खुदावन है, और अपने दिल से ईमान ला कि उस खुदा ने उसे मुर्दों में से जिंदा किया है तो तू क्या कहेगा बोलिए निजात पाएगा। सो यहाँ निजात का तल्लुक सिर्फ ईमान से नहीं बल्कि यीशु को आका मालिक कबूल करने से भी है। आमीन। यदि आप ईमान से निजात पाते हैं, लेकिन इसमें जो रोमियो 10:9 के मुताबिक कि तू जुबान से इकरार करके यीशु ही खुदावन है, ठीक है, और उसको खुदा ने मुर्दों में से जिंदा किया है, और दिल से ईमान ला के तू जो है वो क्या है कि दिल से ईमान लाना और मुंह से इकरार करना, ठीक है, इससे निजात वकूዕ में आती है। जब कोई इकरार करता है कि यीशु मसीह खुदावंद है यानी मालिक है, आका है, तो वो दिल से ईमान लाता है और वो रास्त बास करता है। आमीन। और पौलुस रसूल की जब आप खिदमत देखते हैं तो पौलुस के तमाम खतों में वो अपने आप को खुदा का बंदा कहता है, ठीक है। डूलोस जो है ग्रीक वर्ड इस्तेमाल हुआ है, और इसमें गुलाम और आप गुलाम की जो है वो टर्म पाई जाती है। डूलोस का मतलब बंदे का मतलब गुलाम है, ठीक है, अतायत करने वाला। तो गोया आप जो है खतों के अंदर भी जो है ये तालीम पाते हैं कि वो अपने आप को बंदे की हैसियत में यानी गुलाम की हैसियत में वो अपने आप को वो पेश करते हैं। आमीन। और फिलिपियो जो है वो दूसरे बाब में यीशु मसीह को यीशु मसीह का गुलाम का तस्वर जो है पौल ने अपने आप को वो पेश किया है, ठीक है। और इसलिए फिलिपियो दूसरे बाब में ही लिखा है कि यीशु के ताकि यीशु के नाम पर हर एक घुटना झुके, खा वो आसमानियों का हो, खा वो जमीनियों का, या खा जमीन के नीचे का, और हर एक ज़बान इकरार करे कि यीशु मसीह क्या है बोलिए खुदावंद है। यानी आप देखिए कि ये तल्लुक किस बात को पेश करता है, ये खुदावन होने को पेश करता है कि यीशु मसीह ही मालिक और आका है, यानी खुदा आका है और इंसान उसका क्या है बोलिए खादम है। हालेलुया। और निजात याफ्ता लोग उसी आका को खुशी से कबूल करते हैं। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो गोया यहाँ पर यह वाज़िया बात आती है, और आखिरी बातें 2-3 बातें सुनिए। यहोवा जब हम बोलते हैं तो इसमें क्या नजर आता है? यहोवा नाम वो है जो खुदा की हमेशा रहने वाली हस्ती, वफादारी और अहद की सच्चाई को जाहिर करता है, ठीक है। यहोवा किसको जाहिर करता है कि वो क्या है? इटर्नल वन है यानी अबदी है, वफादार है और अहद की सच्चाई को जाहिर करता है। ये वो खुदा है जो मैं हूँ है, जो बदलता नहीं है, जो अपने वादे पूरे करता है। यहोवा निजात देने वाला खुदा है जो अपने लोगों के साथ अहद बांधता और उसे पूरा करता है, ठीक है। अदोनाई, ठीक है, इसी खुदा की आकाई को जाहिर करता है, यानी मालिक होने को जाहिर करता है। ये नाम इंसान को अपनी जगह याद दिलाता है जब अदोनाई कहते हैं, ठीक है। जब यहोवा को अदोनाई कहते हैं तो ये नाम इंसान को अपनी जगह याद दिलाता है, खुदा आका और इंसान खादिम, ठीक है। और अतायत का मुतालबा करने वाला आका है, ठीक है। यहोवा महज मानने का खुदा नहीं है बल्कि क्या है, बल्कि अतायत का भी क्या करता है, फर्माबरदारी का भी मुतालबा करने वाला जो है वो मालिक है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। जब आप कुरियोस कहते हैं यानी खुदावन यीशु मसीह को ग्रीक में कुरियोस कहते हैं, तो जो हकीकत हमारे सामने वाज़िया होती है वो क्या है कि यीशु मसीह कुरियोस का जब ये ऐलान करता है क्या कि वही जिंदगी, मौत और निजात का आका है। हालेलुया। और ये महज अकीदा नहीं है बल्कि ये जिंदगी की सिमत है, और ये दोनों नाम और तल्लुक
یہ تمام نام ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ خدا کے ساتھ تعلق صرف جاننے کا نہیں بلکہ ماننے اور مان لینے کا تعلق ہے. آمین. صرف ماننے کا نہیں، یہ جاننے کا نام نہیں کہ میں خدا کو جانتا ہوں، بلکہ اسے ماننے اور مان لینے کا جب وہ تعلق ہے. یہوہ کو ماننا اور ادونائی کو ماننا، ادونائی کو قبول کیے بغیر ادھورا ہے. میں کہتا ہوں میں یہوہ کو مانتا ہوں، لیکن ادونائی کے ساتھ یہوہ ادونائی کو ماننا جو ہے اس کی دلیل ہے کہ میں خدا کو مانتا ہوں اور اس کو آقا کی صورت میں لیتا ہوں. آمین. پریز دی لارڈ. اور کوریوس یعنی خداوند کا اقرار عطایت کے بغیر یہ کھوکھلا ہے. آمین. اور جو عبادت کا جو حقیقی مفہوم ہے نا ایکچولی وہ کیا ہے؟ حقیقی عبادت صرف الفاظ نہیں بلکہ خود کو سپرد کرنا ہے، یہ سپردگی ہے. جب انسان کہتا ہے اے خداوند تو وہ دراصل کہتا ہے کہ میری زندگی اب میری نہیں بلکہ تیری ہے. ہاللیلویہ. لیکن جب خدا واقعی ادونائی ہو وہاں خدمت بوجھ نہیں بلکہ خوشی بات ہے. آمین. تو گویا جو اب میں اس کو ایک لائن میں اگر سم اپ کروں تو وہ کیا ہے؟ یہوہ نجات دیتا ہے، ادونائی حکومت کرتا ہے. کوریوس ہماری زندگیوں کا مالک ہے. مبارک ہے وہ شخص جو صرف خدا کو جانتا ہی نہیں بلکہ اسے اپنا آقا بھی مان لیتا ہے. آمین. آپ خدا کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ وہ میرا خدا ہے، آپ خدا کو جانتے ہیں، لیکن یہ بھی کہیے کہ وہ آپ کی زندگی کے ایک حصے کا کیا ہے؟ بولیے مالک ہے. غلام اور جو ہے نوکر کی حیثیت میں جو ہے اس کی عطایت کرنا شروع کریں. جیسے اولڈ ٹیسٹمنٹ میں غلام اور آقا کی جو ہے وہ تعلق نظر آتا ہے، وہ اس کی پوری کفالت کرتا ہے. آمین. اس کا پورا خیال رکھتا ہے. آئیے یہ ادونائی کو پکاریے کہ تو ہمارا خداوند ہے اور تو ہمارا مالک ہے، تو ہمارا خالق ہے. یاد رکھیے ایمان عطایت کے بغیر نامکمل ہے، دعا فرما برداری کے بغیر کھوکھلی ہے، خدمت خود سپردگی کے بغیر جو ہے وہ خالی ہے. اس لیے آئیے اپنے یہوہ ادونائی کے سپرد اپنے آپ کو کریں. ٹھیک ہے. اس بات کو جانیے کہ وہ میرا آقا ہے اور میں تا زندگی جب تک سانس میں سانس ہے میں اس کی عطایت اور اس کی فرما برداری کرتا رہوں گا. آمین. آپ اس کو جگائیں.